اس کی رویتی ہے آرزو قلب کو اس کی رویتی ہے آرزو جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چرسو قلب کو اس کی رویتی ہے آرزو جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چرسو بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ عرش پر ہے مگر عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو عرش و فرش و زمان و جہت ہے خدا جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا عرش و فرش و زمان و جہت ہے خدا جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ذرے کی آنکھوں میں تو ہے ضیا قطرے قطرے کی تو قطرے قطرے کی تو ہی تو ہے آبرو مل کر پڑھیے اللہ اللہ تو کسی جانا ہے اور ہر جاہے تو منظم کا سر پر نظر سو تو کسی جانا ہے اور ہر جاہے تو منظم کا سر پر نظر سو علم و قدرت سے ہر جاہے تو علم و قدرت سے ہر جاہے تو تیرے جلوے کے ہر تیرے جلوے کے ہر جگہ ہے غفور اللہ اللہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آئیے جس طریقے سے میں درود شریف پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج ہماری یہ 7ویں محفل ہے، اور آج ہم امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی تبارک و تعالی عنہ کی زندگی سماعت کریں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقتوں کے ساتھ ادا کی جائے۔ ایسا نہیں کہ فجر کی نماز ظہر میں ادا کی جائے، ظہر کی عصر میں ادا کی جائے۔ یہاں پر جو قائم کرنا مراد ہے وہ یہی ہے کہ نماز کو ان کے وقتوں پر ادا کی جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسلام کے اندر وقت کی بڑی اہمیت ہے، اور جو انسان اپنے وقت کو ضائع کر دیتا ہے پھر وہ وقت لوٹ کر اس کی طرف نہیں آتا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ اگر نماز کا وقت نکل جائے اور ہم نماز پڑھنے کی چاہت کریں تو اب نماز ادا نہیں ہوگی بلکہ قضا ہوگی۔ تو اسی لیے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم نماز قائم کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسلام کے اندر 5 ارکان ہم نے سن رکھے ہیں، جس کے اندر ایک ارکان یہ بھی ہے جسے نماز کہتے ہیں، اور نماز کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر 700 سے زیادہ مقام پر اللہ نے نماز کا حکم دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کسی کام کو کرنے کا اللہ بار بار حکم دے رہا ہے تو اس کی اہمیت کتنی ہوگی، اس کا مقام کیا ہوگا، کہ جس کام کو ہمیں بار بار کرنے کے لیے قرآن مقدس میں فرمایا جا رہا ہے کہ 700 سے زیادہ مقام پر اللہ نے نماز کا حکم مومنوں کو دیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج معاشرے کا حال لے لیں کہ انسان نماز کے وقتوں میں یا تو کاروبار میں نظر آتا ہے، یا بازار میں نظر آتا ہے، یا پھر نیند کی کیفیت میں نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، ہر انسان سر بلندی چاہتا ہے کہ مجھے کامیابی مل جائے، مجھے منصب مل جائے، مجھے مال مل جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مؤذن جب ہمیں اعلان کر کے بلاتا ہے، دیکھیں آپ میری بات کو غور سے سنیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی فطرت کو جانتا ہے کہ میرے بندے کہیں بنا بلائے جانا پسند نہیں کرتے۔ اگر آپ کا سگا بھائی کوئی فنکشن کرے اور آپ کو مدعو نہ کرے، آپ کو دعوت نہ دے، تو اگر کوئی ملنے والا ہم سے یہ کہے کہ ارے بھائی تمہارے بھائی کے یہاں تو آج دعوت کا پروگرام ہے اور آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کیوں نہیں گئے، تو وہ بھائی کہے گا کہ سنو ضرور میرے بھائی کے گھر میں دعوت کا اہتمام ہے لیکن مجھے دعوت پر نہیں بلایا ہے۔ انسان کی غیرت یہ کہے گی کہ مجھے دعوت نہیں دی، مجھے مدعو نہیں کیا، ہوگا میرا بھائی، میں اس کے گھر جانا پسند نہیں کرتا کیونکہ اس نے مجھے بلایا نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں،
اللہ جانتا ہے کہ میرے بندے بنا بلائے کہیں جانا پسند نہیں کرتے، تو اپنی عبادت کے لیے اللہ نے ایک منادی کی شکل میں مؤذن کو متعین کر دیا جو 5 وقت اللہ کی عبادت کے لیے ہمیں بلاتا ہے اور کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کا منادی ہمیں اعلان کر کر یہ بتا رہا ہے، اے مارکیٹ میں گھومنے والے، اے بازار میں اپنے وقت کو صرف کرنے والے، اے دوستوں کی محفل میں اپنے وقت کو گزارنے والے، سن بازار میں کامیابی نہیں ہے، مارکیٹ میں کامیابی نہیں ہے، دوستوں کی محفل میں کامیابی نہیں ہے، اگر کامیابی ہے تو وہ اللہ نے نماز میں رکھی ہے۔ اسی لیے تو مؤذن اذان میں جملے یہ کہہ رہا ہے، اے لوگوں اگر کامیابی چاہتے ہو تو آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن انسان غافل ہے۔ آج تو الا ماشاءاللہ ہماری مسجدوں سے اذانیں بلند ہو رہی ہیں، اس وقت میں تو جب اسلام پھیل رہا تھا مائک کا دور نہیں تھا، لیکن لوگ نماز کی ایسی پابندی کرتے تھے صحابہ اکرام کہ وقت سے پہلے مسجد میں جایا کرتے تھے اور ہانڈیوں میں اذان دی جاتی تھی، ہانڈیوں میں اذان دی جاتی تھی۔ لیکن آج کتنی آسانی ہو گئی حضور کے صدقے میں کہ اگر ہم اپنے گھر 500 میٹر کی دوری پر رہتے ہیں مسجد سے تو مائک کے ذریعے ہمارے کانوں میں آواز آتی ہے، اللہ کا منادی اعلان کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور پھر کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اے نماز، اے لوگوں آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن ہم اتنے غافل ہیں کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اذان کے وقت میں انسان اگر ٹی وی دیکھ رہا ہو، کسی کام میں مصروف ہو تو اپنے کام کو روک دیتا تھا، اپنے ٹی وی کی آواز کو بند کر دیتا تھا۔ لیکن الا ماشاءاللہ آج معاشرے کا حال ایسا بگڑتا جا رہا ہے کہ مسجدوں سے اذان اپنے وقت پر ہو رہی ہے، لیکن ہمارے کانوں پر جو ہے جو بھی نہیں رہتی نظر آ رہی، بلکہ ہمیں خیال ہی نہیں ہے کہ اذان ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ اگر لائٹ چلی جائے اور کسی وجہ سے مائک میں اذان نہ پڑھی جا سکے تو انسان اتنا غفلت میں ہے کہ نماز کے لیے مسجد میں بھی نہیں پہنچتا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو اللہ جانتا ہے کہ میرے بندے بنا بلائے کہیں جانا پسند نہیں کرتے، تو ایک منادی کو متعین کر دیا اللہ کے رسول نے جو اللہ کی عبادت کے لیے ہمیں 5 وقت بلاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ذکر شہدائے کربلا، تشریف رکھے، درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اللہ نے ہم پر نماز فرض قرار دی گئی اس کے وقتوں کے ساتھ، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے پابند بنیں۔ امام علی مقام نے جو قربانی پیش کی اس کا مقصد یہی تھا کہ نمازوں کی پابندیاں ہوں، لوگ گناہوں سے بچیں، لوگ جو ہے گناہوں سے بچیں، نانا کی سنت پر عمل کریں۔ تو آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تھوڑا غور کرنے کا مقام ہے کہ جب مسجدوں سے اذانیں بلند ہوتی ہیں تو ہم اپنے کاروبار کو بند کر دیں اور اللہ کی رضا کے لیے مسجد تشریف لے آئیں، تاکہ ہم پر جو نماز فرض قرار دی گئی ہے ہم اس کی ادائیگی کر سکیں۔ اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں بڑے ادب کے ساتھ اہل محلہ سے گزارش کروں، میری آواز جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے، میری گزارش ہے کہ تمامی حضرات اپنے مصروفیات سے فارغ ہو کر ذکر امام علی مقام کی محفل میں تشریف لے آئے۔ آئیے، کیونکہ بیان کے لیے قاری شکیل اشرفی صاحب
کرسی خطابت ہو چکے ہیں، اس سے قبل میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار پڑھنے کے لیے عبدالعظیم نوری کو دعوت دوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں سے اللہ سے درود پاک پڑھا میرے ساتھ مل کر باواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نعت پاک کے چند اشعار ذوق شوق محبت کے ساتھ مل کے پڑھتے گئے اور حضور کی بارگاہ میں پہچان کے لیے پیش کرتے ہیں۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، 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 بس میرا مجتبیٰ مدینہ ہے، بس میرا مجتبیٰ مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤ آقا، اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے بنا کسی تاخیر کے اب ہم حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ حضرت مائک پر جلوہ فرما ہو چکے ہیں۔ آئیے نعرہ تکبیر و رسالت کے ساتھ اللہ کا ذکر بلند کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ذکر شہداء کربلا، سنی دعوت اسلامی۔ امام حسن کے ہاتھ چہرے پر بھی نہیں گئے تھے، جو ہمارے سوکھے درخت تھے ان سے کھجور کے پھول نکلنے لگے، حتیٰ کہ پھول سے کھجوریں بھرنے لگی۔ اللہ اللہ، دیکھتے ہی دیکھتے اس سوکھے درخت کے اندر میٹھی میٹھی کھجوریں نمودار ہو گئی، اور ہم نے اپنے ہاتھوں سے کھجوروں کو توڑا، باغ میں بیٹھ کر کھجوریں کھانے لگے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا یہ تو بڑا جادو ہے کہ ابھی لب ہل رہے تھے اور درخت کے اندر پھل پیدا ہو گئے۔ حضرت زبیر کہتے ہیں یہ جادو نہیں ہے، یہ علی کے بیٹے کی دعا کا اثر ہے کہ یہ دعا کرتے ہیں اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے، یہ دعا کرتے ہیں اللہ قبول۔ یہ امام حسن مجتبیٰ گئے۔ امام حسن
کہ صرف معمولی ذات کا نام نہیں ہے. دیکھیں پوری دنیا ایک لفظ میں امام حسن کی شان بیان کر دوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ امام حسن ہے کون. کتابیں سیرت کی بھری پڑی گئی، علماء مشائخین بیان کرتے گئے، لیکن ان کی کما حق و شان بیان نہیں ہو سکتی. لیکن ایک جملے کے اندر میں امام حسن کی شان بتا دوں آپ کو کہ امام حسن ہے کون. جتنے اولیاء ہیں اور آتے رہیں گے قیامت تک، سب جب حسین ابن علی کو پکارتے گئے تو حسین ابن علی کو کہتے گئے یہ ہمارے امام ہے، امام حسین ہے. اگر بچہ بھی کہے گا تو کہے گا امام حسین. کوئی صرف حسین حضرت حسین نہیں کہتا. آپ اندازہ کریں، کوئی صرف حضرت حسین نہیں کہتا. بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، ولی ہو، حافظ ہو، عالم ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، جب بھی کوئی امام حسین کا نام لے گا حسین نہیں کہے گا، بلکہ حسین کہنے سے پہلے اپنا امام کہے گا امام حسین، کہے گا امام حسین. پوری دنیا قیامت تک حسین ابن علی کو اپنا امام کہتی گئی، لیکن حسن وہ ہے کہ جب حسین حسن کا نام لیتے گئے تو وہ حسن نہیں کہتے، وہ اپنے بڑے بھائی کو امام حسن کہتے گئے. یہ امام حسین ہے، یہ امام حسن مجتبیٰ گئے. پوری دنیا کے امام حسین گئے، اور امام حسین کے اگر کوئی امام ہے تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ امام حسن آپ دیکھیں کتنے شان کے مالک ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن بھی عطا کیا، تقوی بھی دیا، عبادتوں میں کوئی آپ کی مثال نہیں ہے. اتنے بڑے متقی، اور سخاوت تو اس گھرانے کا شیوا ہے، اس گھرانے کا شیوا ہے سخاوت کرنا. ایک شخص اسے کسی چیز کی حاجت ہوئی، اس نے کہا میں غالباً مکہ شریف کا ہی واقعہ ہے، آیا ہوں، چلو سبت رسول ابن رسول اللہ حسن مجتبیٰ سے کچھ لے لوں تاکہ میری عزت بھی محفوظ ہو جائے اور مجھے کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے. وہ امام حسن کی محفل میں آ کر بیٹھ گئے. توجہ آپ کی، ایک مرتبہ سبحان اللہ تو بولو یار. محبوبوں کا ذکر ہو رہا ہے تو عاشق اپنے محبوب کا ذکر سن کر خاموش نہیں بیٹھتا ہے، بلکہ اس کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں حسن مجتبیٰ کی، امام حسن کی محفل میں آ کر بیٹھ گیا. ایک کاغذ نکالا اور اپنی فریاد، اپنا مدعا اس کاغذ پہ لکھ کر آگے بڑھا دیا. چٹھی امام حسن تک پہنچی، آپ نے پڑھا اور اس کے بعد چٹھی کو رکھ دیا. کچھ نہیں کہا، نہ کچھ دیا. اب دیر گزری، پھر اس کے بعد اس نے دوسرا کاغذ، اس پہ کچھ لکھا، پھر پیش کر دیا. امام حسن نے پڑھا، پھر اس کے بعد رکھ دیا. کچھ نہ دیا، کچھ نہ کہا. اللہ اکبر. اب اس نے آخر کے اندر چٹھی پہ لکھا، میں ایسے سخی کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں جس کی سخاوت کے شعریں پورے عرب و عجم کے اندر ہیں. اگر میں اپنے گھر پہنچوں اور میں یہ کہوں کہ میں سخی کی بارگاہ سے آیا اور میرے دامن میں کچھ نہ ہو تو یہ دعویٰ جھوٹا نکلے گا، اور میں اپنے گھر والوں سے کیا کہوں گا. اس نے اپنے انداز میں الفاظ لکھ کر امام حسن کو پہنچائے. امام حسن نے دیکھا، اس کے بعد رکھا. ابھی ہدیے میں کچھ چیز آئی تھی، کچھ اشرفیہ آئی تھی. آپ نے اسے لیا اور اس کے بعد ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا. وہ لکھا یہ کہ سن، اگر تو اور تھوڑا صبر کر لیتا تو ہم تجھے اسی محفل کے اندر 1,00,000 درہم تحفے کے اندر عطا کر دیتے، لیکن تو نے جلد بازی کی. ہمارے پاس ابھی اتنا ہی ہے، اب سن اسے لے کر جا. اب نہ کسی سخی کا ذکر کرنا، نہ کوئی سخاوت کا ذکر کرنا، اس لیے کہ یہ بہت معمولی سا حصہ ہے. اس میں کئی سو اشرفیہ موجود تھی. محفل میں ایک ہی ہاتھ میں امام حسن نے اس مانگنے والے کو عطا کر دیا. اتنے بڑے سخی ہیں. اللہ اکبر. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. یہ نسل ہے کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے. یہ نسل ہے کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار دیوانوں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ بہت متقی پرہیزگار، اللہ اکبر، شخصیت کا نام ہے. بڑی کرامتوں کا ظہور آپ کی ذات والا صفات سے ہوا، بلکہ قدم قدم پر
کرامتوں کا ظہور ہوتا تھا، بلکہ آپ سب سے بڑے متقی بھی تھے. اب توجہ، اور سب سے بڑے بردبار، حلیم الطبع، برداشت کرنے والی ذات کا نام امام حسن مجتبی ہے. جب مروان مدینہ میں گورنر بنایا گیا، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کوفہ میں تھے، اور جب بہت زیادہ ظلم حد سے بڑھنے لگا اور کوفی آپ کو ایذا پہنچانے لگے، بلکہ خود جنگ کے لیے تیار کیا کہ چلو لشکر شام سے لڑیں گے، اور تقریباً 40,000 کوفہ میں امام حسن کے ساتھ لوگ ہوئے اور لشکر شام کا مقابلہ کرنا ہے. دوسری پڑاؤ کے اندر یہ بڑے بے وفا لوگ ہیں، کوفی بڑے بے وفا ہیں، اللہ اکبر. دوسرے یا تیسری منزل پر آپس ہی میں لڑ پڑے. المختصر یہ کہ انہوں نے امام حسن مجتبی کے خیمے کو لوٹ لیا، بلکہ آپ جس جانماز پر بیٹھے ہوئے تھے آپ کے نیچے سے وہ جانماز بھی کھینچ لی. اس پر بھی بس نہیں کیا، امام حسن مجتبی کے زانوں پر، ران پر نیزہ بھی مار دیا اور آپ کو بہت زخمی کیا. اللہ اکبر. امام حسن مجتبی کو اٹھا کر واپس کوفہ لایا گیا. آپ نے جنگ کا ارادہ ترک کر دیا، اور اس کے بعد آپ نے ایک کاغذ لیا اور اس پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے نام خط لکھا، اپنی شرائط اس پر تحریر کی. مجھے جنگ و قتال نہیں چاہیے، مجھے خون ریزی سے کوئی مطلب نہیں، میں صلح پسند انسان، میں صلح کرنا چاہتا ہوں. امیر معاویہ میری چند شرطیں ہیں، اسے قبول کر لیں. مورخین لکھتے ہیں امام حسن مجتبی نے پہلی شرط لکھی، جو کوفہ کے اندر بیت المال ہے، ہمارے ساتھ وہ مال دے دیا جائے تاکہ ہم اسے لے کر مدینہ جائیں. اللہ اکبر. اب یہاں پہ لوگ کہہ سکتے ہیں اتنا بڑا سخی گھرانہ ہے، سادات ہے، اللہ اکبر، حسن مجتبی ہے، یہ بیت المال کیوں لینا چاہتے ہیں؟ اللہ، انہیں مال سے مطلب نہیں تھا، بلکہ بات یہ تھی اگر بیت المال کوفہ میں رہتا تو یہ کوفی لا اعتبار لوگ تھے، یہ کوفی وعدہ وفا نہیں کرتے تھے، یہ کوفی دھوکہ دینے والے لوگ تھے. یہ بیت المال کو اپنی جاگیر سمجھ کر اللہ اکبر یہ غریبوں کے حق پر قبضہ جما لیتے. امام حسن نے پہلی شرط لکھی کہ یہ کوفہ کا جو بیت المال ہے، ہم 500 اشرفیہ یا اس سے کچھ زائد ہیں، ہم اپنے ساتھ اسے لے کر جائیں گے. ہمارا نذرانہ مقرر ہوگا، سالانہ اشرفیہ تمہیں اتنی مقدار میں ہمیں وظیفہ پیش کرنا ہوگا. اور اس کے بعد پورے عرب و عجم کے اندر کہیں پر بھی منبر لگا کر میرے بابا کو گالیاں نہیں دی جائیں گی، انہیں پورا بھلا نہیں کہا جائے گا. اللہ اکبر. بنو امیہ کے دور کے اندر، خلافت امیہ کے اندر یہ دورہ تھا، لوگ منبر لگا کر مولا کائنات کی گستاخیاں کرتے تھے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں بے ادبی کرتے تھے، علل اعلان گالیاں دی جاتی تھی. بلکہ دور ایسا آیا کہ لوگوں پر اس پر صبر نہ ہوا، لوگوں نے سادات کو چن چن کر قتل کرنا شروع کیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام حسن نے تحریر کیا وہ سارے منبر اٹھا دیے جائے، میرے بابا کی شان میں کوئی گستاخی نہیں. ابھی یہ چند شرائط لکھ کر روانہ کیے تھے. ادھر ملک شام کے اندر میرے معاویہ نے اپنی مہر ایک سادے کاغذ پر لگائی اور وہ بھی بھیج دیا امام حسن کے پاس، اور کہا کہ حسن جو تم شرطیں اس پر تحریر کرو گے ہمیں سب منظور ہے. اللہ اکبر. قربان جائے آپ دیکھیں کس طرح سے اعتبار کا یقین تھا. امام حسن نے تحریر بھیجی، تحریر پہنچی بھی نہیں اس سے پہلے سیدنا میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر ایک سادہ سا کرکا، ایک سادہ کاغذ اپنی مہر لگا کر بھیج دیا اور کہا جو شرطیں تحریر کرو گے ہم قبول کریں گے. اس شرائط نامے کے اندر ایک شرط یہ بھی تھی، معاویہ بن ابی سفیان، ہم اس بات پر آپ کی خلافت، آپ کو خلیفہ مانتے ہیں کہ آپ کے انتقال کے بعد، آپ کے وصال کے بعد یہ خلافت اہل بیت کے اندر واپس پلٹ کر آئے گی. توجہ آپ کی. اب کربلا کا سارا نقشہ یہی سے سمجھ میں آئے گا آپ کو. شرط اتنی مضبوط تھی
امیر معاویہ ملک شام میں امیر بنے، بیعت ہم کرتے آپ سے، لیکن شرط یہ ہے کہ اب یہ نہیں کہ تمہارے بعد تمہارا بیٹا یزید خلیفہ بنے گا، نہیں، تمہارا انتقال ہوگا، خلافت پلٹ کر اہل مدینہ اہل بیت رسول اللہ کے پاس آئی، ہم خلیفہ بنیں گے، اس کے حقدار ہم ہیں۔ اور واقعی حقدار تھے۔ امام حسن نے تو صرف صلح کی، باتیں ذہن میں اتنی ہیں کہ میں اگر بیان کروں تو یہ ایک محفل ناکافی ہے۔ ہر اعتبار سے آسمان کے نیچے اور اس زمین پر اس دور کے اندر اگر کوئی سب سے مقبولیت، عزت اور عظمت والی ذات گئی تھی تو وہ کوئی اور نہیں، وہ امام حسن مجتبیٰ کی ذات تھی۔ کیوں؟ کسی نے آ کر محفل میں کہا بتاؤ اس محفل میں نانا اور نانی کے اعتبار سے کون افضل، ماموں اور خالہ کے رشتے کے اعتبار سے کون افضل، باپ اور ماں کے رشتے کے اعتبار سے کون افضل، بھائی اور بہن کے رشتے کے اعتبار سے کون افضل؟ اللہ اکبر۔ اس محفل میں امام حسن بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں نے امام حسن کی طرف اشارہ کیا، کوئی اور نہیں، یہی ذات ہے جو سب سے افضل ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ان کی نانی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، ان کے نانا نبیوں کے امام محمد رسول اللہ ہے، ان کے بابا ولیوں کے امام علی المرتضیٰ ہے، ان کی ماں جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ خاتون جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کے چاچا جعفر طیار ہے جو جنت کے اندر اڑتے ہیں۔ اللہ اکبر فرمایا ان کی پھوپھی ام ہانی ہے کہ جب شب معراج میرے آقا عرش پر جاتے ہیں تو ام ہانی کے گھر آرام کرتے ہیں۔ رشتوں کے اعتبار سے اس فلک کے نیچے، اس زمین کے اوپر اگر کوئی مقبولیت والی ذات ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ امام حسن مجتبیٰ کی ذات ہے۔ یہ امام حسن ہے۔ اگر ان کے قصائد پڑھے تو قربان جائے، مجھ جیسا طفل مکتب قصیدے ہی پڑھتا رہے، وہ امام حسن مجتبیٰ۔ کوفہ میں جب آپ کو تکلیفیں پہنچی بہت زیادہ، بلکہ ایک خبیث النفس انسان ایسا تھا جس نے اپنی آنکھیں یا اس کی آنکھیں جان چکی تھی، لیکن نہروان جنگ کا بدلہ لینے کے لیے، یہ جو دو جنگیں نا مسلمانوں کے بیچ، اگر مجھے اجازت ہوتی تو میں سب کی شہادتیں بیان کرتا آپ کے سامنے، کہاں سے فتنوں کا ظہور ہوا، اسلام میں کہاں رکھنا پڑا، کیوں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور ان کی شہادت کے پیچھے کن بدبختوں کا ہاتھ تھا، کن لوگوں نے شہید کیا۔ آقا علیہ السلام نے حضرت سیدنا عثمان غنی کے بارے میں فرمایا تھا، جب باغ میں موجود تھے حضور نے فرمایا دروازہ کھولو باغ کا، اور جو دروازے پر کھڑا گئے اسے جنت کی بشارت دو، اور اس سے کہو کہ فتنوں کا دورہ ہوگا اور بڑے ظلم کے ساتھ تمہیں شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے جب دروازہ کھولا باغ کا تو دیکھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے، کہا عثمان مبارک بھی ہے اور بات بھی کچھ ایسی ہے، مبارک بات یہ کہ رسول اللہ نے اپنی زبان فیض ترجمان سے یہ حکم جاری فرمایا، حضور کی زبان سے یہ الفاظ ترتیب پاتے ہیں حضور کی زبان پر کہ آنے والے کو جنت کی بشارت دو، لیکن یہ بھی کہا فتنوں کا دور ہوگا اور بڑے ظلم کے ساتھ تمہیں ذبح کر دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا۔ عثمان غنی 40 دن تک اپنی گھر کے اندر قیدی بنا کے رکھے گئے، 40 دن تک نہ پانی ملا نہ کھانا ملا، اس درد کے ساتھ، اس ظلم کے ساتھ مدینے ہی کے اندر، حالانکہ عثمان غنی کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، بلوائیوں نے بڑا ظلم ڈایا تھا، اور اس کے پیچھے یہ مروان بن حکم، اس کی یہ ساری سازشیں تھی۔ 40 دن کا وقت گزرا، اپنے سر کو دیوار پہ رکھا، سر اونچا کیا، کہا لوگوں کیا تم میں علی ہیں؟ آواز ہے نہیں، ہم میں علی نہیں ہے۔ کہا زبیر ہے؟ کہا نہیں وہ بھی نہیں۔ کہا سعد و سعید؟ کہا وہ بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر کہتے ہیں لوگوں دیکھو تو صحیح میں کون ہوں؟ کہا عثمان ہوں، عثمان ابن عفان۔ کہا میں عثمان۔ جب مدینے والے میٹھے پانی کو ترستے تھے مدینے کے اندر، میں عثمان، میں نے میٹھے پانی کا کنواں خرید کر وقف کر دیا، اور آج تم مجھے پیاسا رکھتے ہو۔ کہ جب قحط پڑا مدینے میں نے اونٹ ذبح کیے، قحط کے دور میں لوگوں کو کھانا کھلایا،
اور تم نے مجھ پر کھانا بند کر دیا؟ لوگوں نے کہا نہیں، جب تک کہ تم اپنی صفائی نہیں دو گے تو ہم تمہیں نہ پانی دیں گے نہ کھانا دیں گے۔ بہت زیادہ شور ہوا، دوسری چھت سے لوگ آپ کے گھر میں کودے بلوائیوں کے اندر سے۔ وہ مصری لوگ تھے، انہوں نے سیدنا عثمان غنی کو اسی وقت شہید کر دیا۔ بس وہیں سے فتنے شروع ہوئے اور بڑے زور پکڑے۔ اسی فتنے کی وجہ سے شہادت عثمان غنی کے بعد مولا علی کے دور میں 2 جنگیں قائم ہوئی، جنگ صفین اور ایک جنگ نہروان۔ اور اس میں پہلی جنگ میں تو کئی صحابہ شہید ہوئے، دوسری جنگ کے اندر بھی کئی اللہ والے شہید ہوئے۔ اور پھر بدلہ یہ بنا کہ مولا علی نے تمام خارجیوں کو چن چن کر وصل جہنم کیا، سب کو جہنم میں پہنچایا۔ آقا علیہ السلام کی وہ پیشن گوئی ثابت آئی کہ علی ایسے لوگوں کو قتل کرے گا، اور مولا علی نے سب کو قتل کر دیا۔ مختصر یہ جو بچ گئے تھے نا، انہوں نے ٹھان لی کہ اب ہم بدلہ لیں گے۔ کس کا؟ نہروان جنگ میں جو قتل کیے گئے، ہم علی سے بدلہ لیں گے۔ اب کیسا بدلہ لیا؟ تو ایک خبیث النفس جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا، وہ مکہ میں آیا، اس کے ساتھ اور 2 ساتھی تھے۔ انہوں نے منصوبہ بنایا، اور انہوں نے منصوبہ یہ بنایا کہ 17 رمضان کو فجر کے وقت ہم تینوں الگ الگ مقام پر تینوں پر حملہ کریں گے۔ میں مولا علی پر، اس نے کہا عبد الرحمن ابن ملجم نے، میں مولا علی پر حملہ کروں گا، اور ایک امیر معاویہ اور ایک حضرت زبیر کے لیے ہم ان پر حملہ کریں گے اور انہیں قتل کر دیں گے تاکہ مسلمان ان کے فتنوں سے بچ جائے معاذ اللہ۔ وہ اسی منصوبے کے ساتھ جب کوفہ کے اندر آیا تو کوفہ کی جامع مسجد میں مولا کائنات علی المرتضیٰ فجر کی نماز کے لیے تشریف لا رہے تھے۔ اس پر یہ بات ہوئی، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سمیٹ لو اپنی بات کو۔ بات یہ ہوئی کہ جب عبد الرحمن ابن ملجم کوفہ میں آیا تو اس نے اپنے ایک دوست کو اپنے ساتھ کر لیا۔ اس نے کہا کہ میں اس منصوبے کے ساتھ آیا ہوں۔ اللہ اکبر، اس کا نام شبیب تھا۔ اس نے کہا کہ تجھ پر تف ہو، تو کس طرح سے قدیم الاسلام شخص کو قتل کرے گا جو سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والا انسان ہے، تو اسے کیسے قتل کرے گا؟ داماد پیمبر گئے، زہرا پاک کے شوہر گئے، تو انہیں قتل کرے گا جو امام المشارق و مغارب ہے؟ اللہ اکبر، تو علی کو قتل کرے گا؟ اس نے کہا سن، بات یہ ہے علی نے بھی کئی مسلمانوں کو نہروان کی جنگ میں قتل کر دیا، میں ان مقتولین کا بدلہ لوں گا اور علی کو قتل کروں گا۔ اللہ اکبر، اس جنگ میں قتل ہونے والے اس کے بھی رشتہ دار تھے۔ شبیب نے کہا ہاں یہ بات تو صحیح ہے، لیکن میں سن، میں بھی قتل کے اندر رہوں گا، لیکن اس معاملے کو کسی پر عیا نہ کرنا۔ مختصر یہ باہر نکلا تو ایک عورت پر اس کی نگاہ پڑی، جیسی نگاہ پڑی بڑی حسین تھی، خوبصورت تھی۔ ابن ملجم اس پر فریفتہ ہو گیا اور فوراً نکاح کا پیغام دیا۔ اس بدبختہ، اس ناپکار عورت نے، اس اللہ اکبر ظالمہ عورت نے اللہ اکبر یہ کہا ابن ملجم میں تجھ سے نکاح تو کروں گی، لیکن میری نکاح کی شرط یہ ہے کہ جو تو مجھے حق کے مہر دے گا وہ مہر دینار نہیں ہوگا، درہم نہیں ہوں گے، زمین و جائیداد نہیں ہوگی، حق کے مہر کے اندر تجھے علی کا سر دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر، سینے میں تو آگ لگی ہوئی تھی پہلے سے، اس حسینہ کے جملوں نے آگ کو اور بھڑکا دیا۔ کہا اسی لیے تو میں کوفہ کے اندر آیا ہوں کہ علی کو قتل کروں۔ اس نے اپنا ایک غلام اس کے ساتھ لگا دیا۔ اب یہ 3 لوگ ہو گئے۔ اللہ اکبر، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ 17 رمضان کو خواب دیکھتے گئے۔ کیا دیکھتے گئے؟ رسول اللہ تشریف لائے، مولا علی اٹھے رونے لگے، یا رسول اللہ اس آپ کی امت نے مجھ میں بڑا ظلم کیا ہے، آقا یہ ستاتے ہیں، آپ کے علی کو ستاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تسلی دی، فرمایا علی کچھ دیر ہے، کچھ وقت ہے، تم ہم سے آ ملو گے، علی کچھ وقت ہے، ہم سے آ ملو گے، تمہیں ان سارے ظلم سے نجات مل جائے گی، سارے ظالموں سے نجات ملے گی۔ اللہ اکبر، صبح بیدار ہوئے تو فرمایا امام حسن کو، اپنی اولاد کو، رسول اللہ کا خواب، رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، اور آقا علیہ السلام نے مجھ سے یہ فرمایا اب مجھے یقین ہوتا ہے میری زندگی کے وقت بہت کم ہے، تو کچھ لکھ دیتا ہوں، کچھ نصیحتیں کر دیتا ہوں۔ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ 17 رمضان ہی آج زخمی ہونے کی رات بن جائے گی۔
فجر کی نماز کے لیے چلے، یا ایھا الناس اقیموا الصلاۃ، اے لوگو نماز نماز نماز، یہ کہتے ہوئے چلے، دیکھا مسجد کے اندر وہ لوگ سو رہے، جو تینوں کے تین سو رہے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مولا علی نے ایڑ لگائی، اٹھ جا، اسی عبد الرحمن ابن ملجم کو اٹھایا، ایڑ لگا کر اٹھا دی۔ دنیا یہ دیکھ رہی تھی کہ علی نماز کے لیے اٹھا رہے، دراصل حقیقت یہ تھی علی نماز کے لیے نہیں، اپنی شہادت کے لیے اٹھا رہے تھے۔ اب سونا بھی کیا، اٹھ جا، شہادت کا وقت قریب آ گیا۔ اللہ اکبر، پہلے شبیب نے حملہ کیا، مولا علی بچ کے نکل گئے، پھر اس غلام نے حملہ کیا، پھر اس سے بھی بچ گئے، لیکن آخری صف کے اندر وہ عبد الرحمن ابن ملجم بیٹھا ہوا تھا، اپنی تلوار نکالی اور اس زور سے مولا علی پر وار کیا کہ جنگ خندق کے موقع پر جو اللہ اکبر عمرو ابن عبدود کا جو زخم لگا تھا سر پر، اسی زخم پر اللہ اکبر عبد الرحمن ابن ملجم کی تلوار لگتی ہے، جو آپ کے سر مبارک کو چیرتے ہوئے آپ کی کن پٹھی کے اندر، آپ کے جبڑوں میں آ کر رک جاتی ہے۔ ایک آہ نکلی، خون کا فوارہ پھوٹا، منبر رنگین ہوا، مصلی خون سے رنگین ہوا، مولا کائنات زمین پہ تشریف لائے۔ اللہ اکبر، اس نے بھاگنے کی کوشش کی، اوروں کو بھی اس نے قتل کر دیا، لیکن کسی نے چادر اس کے سر پہ ڈال کر اسے پکڑ لیا۔ اللہ اکبر، جب مولا علی کو ہوش آیا، بہت خون بہہ چکا تھا، سرکار مولا کائنات کہتے ہیں بتاؤ کہ نماز کا وقت باقی ہے۔ لوگوں نے اشارہ کیا، نماز کا وقت تو جاتا رہا۔ اللہ اکبر، سرکار مولا کائنات نے اسے بلایا، پوچھا بتا تو نے کیوں کیا؟ تو اس نے وہی جملے دہرائے کہ اس جنگ میں مسلمان قتل ہوئے تمہاری وجہ سے، علی نہ تیرا حکم چلے گا نہ معاویہ کا چلے گا، حکم تو صرف اللہ کا چلے گا۔ یہ ایک بڑی جماعت تھی خارجیوں کی، آپ ان کی تاریخ پڑھے تو آپ کو احساس ہوگا آج کے خارجیوں کا کہ یہ وہاں سے چلے گئے جو ہر بات میں شرک 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 کہتے تھے۔ وہ مولا علی کے فرمان کو کہتے تھے یہ شرک کر رہے، فرمان تو اللہ کا، مولا علی کا کوئی فرمان نہیں، اور اسی بنیاد پر انہوں نے اپنے عقیدے گڑھ لیے اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ المختصر یہ کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے امام حسن سے فرمایا اس کی تلوار لے لو۔ اس نے کہا علی یہ تلوار جو ہے نا 40 دن تک میں اسے تیز کرتا رہا تاکہ تمہیں قتل کروں۔ مولا علی نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ اسی تلوار سے تیری گردن اڑا دی جائے گی۔ امام حسن کو تلوار دے دی گئی اور کہا بیٹا حسن زیادتی نہیں کرنا، اس نے ایک وار کیا نا تو اس کا قصہ بھی تمام ایک ہی وار میں کرنا، اس کی ناک مت کاٹنا، اس کے کان نہیں کاٹ، اذیت مت دینا۔ ہاں ہم اہل بیت رسول اللہ ہیں، ہم نبی کے گھر والے ہیں، تکلیف دینے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کے خاندان کی شان گئی۔ کیا شان گئے؟ کہا کہ اس وقت مولا علی کو پیاس لگی تو شربت دیا گیا، کسی نے کہا کہ دودھ دیا گیا۔ سرکار مولا کائنات ابھی منہ پہ لگانا چاہتے تھے تو ابن ملجم عبد الرحمن نے کہا او علی تجھ سے زیادہ اس شربت کا پینے کا حقدار میں ہوں۔ مولا علی نے کہا وہ کیسے؟ کہا مار کھانے والے سے زیادہ مارنے والی کی طاقت لگتی گئی، اور تجھے میں نے مارا ہے نا علی، میں نے وار کیا، میری طاقت زیادہ لگی گئی، اس لیے شربت پینے کا حقدار زیادہ میں ہوں۔ مولا علی نے کہا ہاں تو صحیح کہتا گئی، مار کھانے والے سے زیادہ مارنے والے کی طاقت لگتی گئی، اس لیے شربت بھی تو پیے گا۔ اپنے منہ سے ہٹایا اور اس ابن ملجم کو، اپنی جان کے دشمن کو شربت دے دیا۔ اللہ اکبر، فرمایا اس کو جلانا نہیں، اس کو اللہ اکبر لپیٹ کر مارنا نہیں، اس کا مسئلہ نہ کرنا، ناک پیر کی انگلیاں نہ کاٹنا، ناک نہ کاٹنا، اس کی آنکھیں نہ نکالنا۔ اس نے ایک بار کیا، ایک بار میں اس کا قصہ تمام کرنا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، 21 رمضان شریف کو سرکار مولا کائنات نے اسی درد کے اندر، اسی زخموں کے ساتھ آپ نے جام شہادت نوش کر لیا۔ اللہ اکبر، امام حسن نے اسی کی تلوار سے ایک ہی وار کے اندر اس کا سر اڑا دیا اور اسے بھی وصل جہنم کر دیا۔ اب شرط یہ تھی کہ معاویہ خلافت پلٹ کر اہل بیت کی آئیں گے، تمہارے یہاں نہیں۔ تو امیر معاویہ نے قبول کر لیا، آپ مدینے آ گئے، دارالخلافہ ختم کر دیا کوفہ سے۔ یہ کوفہ والے بھی بڑے عجیب لوگ تھے، بہت عجیب لوگ تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب امام حسن اپنی اہل و عیال کے ساتھ، اپنی اہل بیت کے ساتھ مدینے کے لیے جانے لگے کوفہ سے، تو سب چھوڑنے کے لیے باہر آئے، پورا کوفہ آیا، اور جب حسن جاتے تھے تو دیکھ دیکھ کے خوب روتے بھی تھے، بلاتے بھی یہ تھے،
بے وفائی بھی یہی کرتے تھے اور ان کے جانے پر روتے تھے اور ماتم کرتے تھے. یہ جا رہے, یہ کوفہ والے. امام حسن مجتبیٰ مدینے پہنچ گئے, بہت ظلم ہوا. یہ مروان بن حکم جو مدینے کا گورنر بنا, تفصیلی بات ہے, اس نے بڑا ظلم کیا امام حسن پر. امام حسن کا جب وصال ہوا, شہادت ہوئی, تو سب سے زیادہ جنازے پہ رونے والا مدینے کا گورنر مروان تھا. امام حسین نے جب دیکھا, کہا مروان تو نے تو کوئی کمی چھوڑی نہیں میرے بھائی کو ستانے میں, بلکہ تو بار بار بلا کر اپنے محل کے اندر, گورنر ہاؤس کے اندر بیٹھا کر میرے بھائی کے منہ پر بے ادبی کرتا تھا, گستاخیاں کرتا, گالیاں دیتا, اور تو اتنا رو رہا ہے. مروان کا حال یہ تھا کہ وہ جب اس کا دل چاہتا امام حسن کو بلا لیتا اور بیٹھا کر آپ کے بابا کی شان میں بے ادبی کرتا, گستاخیاں کرتا, بہت برا بھلا کہتا. کیا طبیعت کے مالک تھے امام حسن, کیا صبر و تحمل تھا. اللہ اکبر, اتنے بردبار, اتنے بڑے حلیم الطبع شخص تھے, برداشت کرنے والے کہ اس کا کوئی جواب نہیں دیتے. اللہ اکبر, وہ برائیاں کر رہا تھا اور اپنے سیدھے ہاتھ سے اس نے ناک پونچھ لی. امام حسن نے اسے دیکھا, کہا اتنا بڑا مرتبہ پاتا گئے, ہاں گورنر بنا گئے, لیکن تجھے اتنا بھی معلوم نہیں کہ الٹا ہاتھ بول و براس کے لیے استعمال ہوتا گئی اور سیدھے ہاتھ سے یہ کام نہیں کیے جاتے جو تو سیدھے ہاتھ سے کام کرتا گئی. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیار دیوانوں, امام حسن کے جنازے پہ رویا. امام حسین نے کہا تکلیف بہت پہنچائی اور اب روتا گئی. اس نے کہا دراصل بات یہ ہے, میں انہیں بلا بلا کر برا کہتا تھا, لیکن جو یہ مدینے میں پہاڑ دکھتا ہے نا, یہ پہاڑ بھی میری باتوں کو سن کر ہٹ جاتا, پہاڑ بھی میری باتوں کو سن کر, گستاخیوں کو سن کر وہاں سے ہل جاتا, لیکن حسن وہ تھا جو میری ہر بات پہ صبر کرتا تھا. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اتنا بڑا صبر کرنے والا انسان آج دنیا سے چلا گیا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیار دیوانوں, ایک نہیں بلکہ 5 سے 7 مرتبہ امام حسن کو زہر دیا گیا. جب زہر حلاحل آپ کو دیا جاتا, آپ کی بے قراری بڑھتی, کبھی شہد میں زہر دیا جاتا, کبھی کھجور میں رکھ کر زہر دیا جاتا. پیارے آقا علیہ السلام کے پیار دیوانوں, جب زہر تکلیف پہنچاتا, امام حسن مجتبیٰ رات بھر بے آپ کے مچھلی کی طرح زمین پہ تڑپتے تھے. اللہ اکبر, امام حسین خود کہتے ہیں ایک مرتبہ شہد میں جب زہر دیا گیا, میرا بھائی اپنے گھر کو چھوڑ کر حسن مجتبیٰ میرے گھر میں آ گئے. میں نے اس وقت میرے بھائی کی کیفیت دیکھی. اللہ اکبر, جو زہر کی تکلیف تھی, جو امام حسن تڑپتے تھے, کہا رات بے قراری کے ساتھ گزاری اور صبح نانا حضور کے مزار پہ پہنچ گئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک سے مٹی لی اور اس کے بعد اسے کھا لیا. کہتے ہیں مصطفیٰ کے قبر مبارک کی مٹی جیسے امام حسن کے جسم میں اتری, سارے زہر کا اثر ختم ہو گیا. ایک نہیں کئیوں مرتبہ جب زہر دیا جاتا, امام حسن اللہ اکبر رسول اللہ کے مزار پر آتے اور آقا علیہ السلام کو اپنا درد بیان کرتے. وہ نبی رحمت, وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے ہر ایک امتی کی فریاد سنتے گئے. اب بتا, امام حسن سے تو حضور محبت کرتے گئے, کیا امام حسن کی فریاد کو نہ سنتے ہوں گے؟ یقیناً امام حسن دعا کرتے, اسی وقت زہر کا اثر ختم ہو جاتا. لیکن آخر وقت ایسا زہر دیا گیا, سمیٹ لو بات کو, ایسا زہر دیا گیا, ہیرے کی انی کو پیس کر, آپ پتھروں کا کام کرنے والے, ہیرے کی انی کو باریک پیسا گیا اور بڑی احتیاط کے ساتھ آپ کی پانی پینے کی سرائی میں ڈال دیا گیا. امام حسن جب رات سوئے, درود شریف پڑھ لیجئے ایک مرتبہ, اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خواب دیکھا, رات میں سوئے, خواب دیکھا. خواب کیا دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر بھووں کے بیچ سورہ اخلاص لکھا ہوا ہے, قل هو اللہ احد. جب خواب دیکھا بیدار ہوئے, آواز دی, میرے بھائی حسن, سیدہ زینب آؤ میں تمہیں اپنا خواب سناؤں. خواب سنایا, سب خوش ہوئے, سورہ اخلاص پیشانی پہ لکھی ہوئی, سب خوش ہوئے, بہت اچھا خواب, بہت اچھا خواب. اس دور میں
مولا کائنات کے خلیفہ تھے جن کا نام سعید ابن مسیب تھا، جو بہت بڑے تابعی تھے، بہت بڑے خطیب تھے، اہل بیت کے بہت بڑے جانثار تھے. جب آپ تک وہ خواب پہنچا کہ مولا حسن نے خواب دیکھا کہ پیشانی پہ سورہ اخلاص لکھا ہوا ہے، آپ نے کہا اگر یہ خواب حقیقت ہے، یہ خواب سچا ہے تو سنیں، امام حسن کی زندگی کے اب چند روز بچے، یہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. چند روز بچے، اس لیے کہ قل هو اللہ احد، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے، سب کو فنا ہے، اس کو بقا ہے. اگر یہ سورہ اخلاص کا خواب دیکھا گئے تو امام حسن کے اب چند روز بچے. توجہ، جب اتنے بات پہنچی تو اس رات آپ نے خواب بیان کرنے کے بعد اس سرائی سے پانی پی لیا. اب جو ہیرا پیس کر سرائی میں ڈالا گیا تھا تو اس کی باریک باریک انیاں، ہیرے کی جو انیاں ہوتی ہیں نا، باریک باریک اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں، وہ اتنے تیز ہوتے گئے، اتنے تیز ہوتے گئے کہ آج بھی جو چیزیں مشینیں سے نہیں کٹتی تو وہ باریک باریک انیوں سے اس کی انی سے وہ چیز کاٹی جاتی ہے. خاص کر جب کانچ کو کاٹنا ہوتا ہے تو کانچ کاٹنے کے لیے اسی ہیرے کے انی کا استعمال کیا جاتا ہے. اللہ اکبر، جو لوہے کو کاٹ دے، جو کانچ کو کاٹ دے، جو دنیا کی شے کو کاٹ کے ٹکڑے کر دے، وہ باریک باریک انیاں پانی کے ذریعے امام حسن کے شکم کے اندر اتار دی گئی. اللہ اکبر، ایک گھونٹ کیا پینا تھا، وہ جیسے اندر اتری اس نے آپ کے گلے کو چیرا، آپ کے جگر کو ٹکڑا ٹکڑا کیا، آپ کے دل کے ٹکڑے ہوئے، آپ کی آنتوں کے ٹکڑے ہوئے اور وہ شکم کے اندر چلا گیا. ایک آواز نکلی، ہائے میرے بھائی، میری کیفیت کو دیکھ. اتنا کہنا تو جو گئے تھے پلٹ کر آ گئے. اللہ اکبر، امام حسن مجتبی کی حالت غیر ہونے لگی. کیفیت یہ تھی، ایک الٹی ہوتی ہے. اللہ اکبر، جیسی الٹی باہر ہوئی اس میں آپ کی پیٹ کے آنتوں کے ٹکڑے نکلے، آپ کے دل کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گرنے لگے. امام حسین جان گئے اب زہر ایسا قاتل ہے جو امام حسن کی زندگی کو اب پورا کرے گا. آپ نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ کہا اس سرائی میں کیا تھا مجھے پتا نہیں، لیکن اس نے میرے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. امام حسین علیہ جدہ والی السلام نے اس سرائی سے پھر پینا چاہا، جیسے قریب منہ کے کیا. امام حسن نے اپنا ہاتھ سرائی پہ مارا. سرائی پہ ہاتھ کیا لگنا تھا، سرائی زمین پر آ کر گری، مٹی کی تھی، ٹوٹ گئی. جیسے زمین پر سرائی بکھر گئی، اللہ اکبر، امام حسین دیکھتے ہیں کہ اس میں جو پانی تھا، جو سرائی کے اندر پانی تھا، ٹوٹنے کے بعد جو مٹی پر پانی آیا تو ایسا لگتا تھا کسی نے زمین پر تیزاب ڈال دیا ہو، زمین اگلنے لگی. اللہ اکبر، امام حسین جان گئے اب وقت شہادت قریب ہے. کہتے میرے بھائی بتا دے تیرے ساتھ یہ کس نے سلوک کیا. اللہ اکبر، امام حسن مجتبی کہتے ہیں اگر میں کسی کا نام بتاؤں تو تو کیا کرے گا؟ امام حسین کہتے اسے قتل کروں گا، اس کے ہاتھ کاٹوں گا، اس کا سر کاٹوں گا، اس کے جسم کو لٹکا دوں گا، اسے آگ جلتی ہوئی آگ میں ڈال دوں گا. امام حسن کہتے میرے بھائی حسین، اگر جو میرے خیال کے اندر ہے اگر وہی میرا قاتل ہے تو حسین سن، تجھ سے زیادہ انتقام لینے والا میرا رب ہے. میرا معاملہ اپنے اللہ پہ چھوڑ دیا گئے. جب وہ میرا انتقام لے گا تو بہت شدت کے ساتھ، بہت شدید انتقام لے گا. اور سن، اگر کسی نے زہر نہیں دیا اور میں اس کا نام بتا دوں تو مجھے یہ روا نہیں کہ میری وجہ سے کوئی بے گناہ قتل کر دیا جائے. میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا، اب تو کچھ نہ کہنا. کچھ نصیحتیں کرنی تھی، نصیحتیں کر دی. اللہ اکبر، اب اپنی گفتگو کو سمیٹ لو. اس واقعے پر بات مکمل ہوتی گئی. اپنے بھائی کو قریب کیا، بہت قریب کیا، کہا ذرا بتا میری کیفیت کیا ہے، میری رنگت کیسی ہے. امام حسن کے اس سوال پر امام حسین کہتے ہیں میرے بھائی تیرا جو چہرہ ہے نا وہ پورا زرد پڑ گیا، پورا ہرا ہرا ہو گیا. امام حسن اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور اپنے بھائی کے کاندھوں کو پکڑ لیتے ہیں، سینے سے لگایا اور زور سے رویا، بہت زور سے رویا. کہا حسین میرے بھائی صبر کر، نانا کی جو حدیث تھی نا وہ ثابت آئی، وہ مکمل ہوئی. اتنا سننا تھا. اب تو امام حسین جب ابھی تک صبر کر رہے تھے
اپنے بھائی کے سوال پہ زور سے رو پڑے اور پیشانی سے لمٹ گئے, سینے سے چمٹ گئے. ہاں میرے بھائی حسن, نانا نے جو کہا سچ کہا. اب یہ دونوں بات ہی کر رہے تھے, جو قریب تھے انہوں نے کہا او نبی کے شہزادوں, او فاطمہ کے جگر کے ٹکڑوں, ذرا بتا دو نانا کی حدیث کیا ہے, ہمیں بھی تو آگاہ کر دو. آخر بغل گیر ہو کر, گلے لگ لگ کر رو رہے ہو اور حدیث کا نام لیتے ہو, بتاؤ حدیث کیا ہے. امام حسین علیہ جدی والی السلام نے کہا سفر معراج جب میرے آقا جنت کی سیر کر رہے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت میں 2 محل دیکھے. ایک محل کا رنگ لال تھا, سرخ تھا, ایک محل کا رنگ سبز تھا, ہرا تھا, اور الگ الگ مقام پہ دونوں محل تھے. دونوں کی رنگت ایسی تھی کہ جنت کا حسن بھی پھیکا نظر آتا تھا, اتنے حسین محل تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام ان محلوں کے قریب رک گئے. جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ دونوں جنت کے محل الگ الگ مقام پر الگ الگ رنگ کے کیسے گئے؟ اللہ اکبر. جبرائیل عرض کرتے آقا آپ ہجرت کر کے مدینہ جائیں گے اور آپ کی بیٹی فاطمہ کے گھر اللہ 2 شہزادوں کو پیدا کرے گا. ایک کا نام حسن ہوگا, ایک کا نام حسین ہوگا. آقا یہ جو سبز رنگ کا محل, ہرا رنگ کا محل ہے, یہ تمہارے بیٹے بڑے بیٹے حسن کا ہے, اور یہ جو دوسرا محل ہے سرخ رنگ کا, لال رنگ کا, یہ تمہاری بیٹی فاطمہ کے دوسرے بیٹے کے لیے ہے. آقا فرماتے ہیں وہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں, ان کے رنگ کیوں الگ الگ ہے, بات کیا ہے؟ جبرائیل کے نگاہیں جھک گئیں, جبرائیل رونے لگے. ابھی امام حسن کی ولادت نہیں ہوئی, امام حسین کی ولادت نہیں ہوئی, لیکن ولادت سے پہلے جنت میں شہادتیں بیان کی جا رہی ہیں. او شہادت کی محفل میں آنے والوں, او محفل حسن و حسین میں آنے والوں, اپنی قسمت پہ ناز کرو. ہم کوئی معمولی لوگ نہیں گئے. ارے یہ محفل تو وہ محفل ہے جو زمین پہ نہیں جنت میں سجتی ہے. سنانے والے رسول اللہ ہے اور سننے والے جبرائیل علیہ السلام ہے. یہ محفل جنت میں سجتی ہے. جبرائیل نے اپنی نگاہیں جھکا لی. آقا ان کے رنگ الگ الگ اس لیے ہے کہ آپ کے بڑے نواسے بڑے شہزادے حسن کو وقت آخر زہر دیا جائے گا, اور ان کے زہر کی وجہ سے پورے جسم کا رنگ ہرا ہوگا. تو ان کے لیے ہرا محل ہے, اور یہ جو لال محل دیکھتے یہ امام حسین کا ہے. آپ کی امت کے جفاکاران, آپ کی امت کے بدنہاد بدبخت لوگ, آپ کا کلمہ پڑھنے والے 3 دن تک آپ کے چھوٹے نواسے کو بھوکا پیاسا رکھیں گے اور پھر ان پر تیر برسائیں گے, انہیں اپنی تلواروں کے زخم لگائیں گے, ان پر اپنے نیزے توڑیں گے, پھر انہیں زخموں سے لہو لہان کر کے جب ان کا جسم زمین پر آئے گا تو ان کی وقت شہادت ان کا پورا جسم ان کے خون سے رنگین ہو جائے گا. تو یہ لال سرخ محل یہ حسین ابن علی کے لیے ہے. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا. امام حسن نے صبر کی تلقین کی, کہا صبر کا دامن نہ چھوڑنا. میں نصیحت کرتا ہوں, میری ایک عرضی یہ ہے, امی جان عائشہ صدیقہ سے کہنا کہ اگر وہ اجازت دے تو میرے انتقال کے بعد میرے جسم کو نانا کے قدموں میں دفن کر دینا, اور اگر اجازت نہ ملے تو مجھے اپنی امی کے قدموں کے جنت البقیع کے اندر سیدہ پاک کے قدموں میں دفن کرنا. اور اس کے بعد آپ کا انتقال ہوا اور پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا. امام حسن کے اس وصال پر پورا مدینہ امٹ پڑا. ایسا لگتا تھا جیسے رسول اللہ کا دور آ گیا ہو. جب حضور علیہ السلام نے وصال کیا تھا تو جتنے لوگ تھے اس سے بڑا مجمع وہاں پہ لگتا تھا. اللہ اکبر. سیدہ عائشہ کی بارگاہ میں امام حسین نے کہاں بھیجا؟ میرے بھائی کی تمنا ہے کہ رسول اللہ کے قدموں میں دفن کیا جائے. سیدہ عائشہ کہتی ہے یہ تو میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ رسول اللہ کا شہزادہ میرے حجرے کے اندر آئے. میں اجازت دیتی ہوں کہ وہ یہاں پر آئے, لیکن مروان بن حکم جو یزید کی طرف سے گورنر بنایا گیا تھا, ملک شام سے گورنر مدینہ بنایا گیا تھا, اس نے کہا میں ہرگز ایسا نہیں ہونے دوں گا. میں حسن ابن علی کو رسول اللہ کے قدموں میں دفن ہونے نہیں دوں گا, میں لڑوں گا, عام قبرستان میں دفن کیا جائے. اور وہ اپنی فوج لے کر آ ہی گیا لڑنے کے لیے. امام حسین علیہ جدی علیہ السلام نے
تلوار کھینچ لی، مروان کے لیے لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ صحابی رسول نے کہا کیا تمہیں حسن کی دوسری وصیت یاد نہیں؟ امام حسن نے کہا تھا اگر دفن ہونے کا موقع نہ ملے تو لڑنا نہیں، مدینے میں خون مت بہانا، مجھے امی جان کے قدموں میں دفن کر دینا۔ جب وصیت یاد آئی امام حسین نے واپس تلوار رکھ لی، اور پھر امام حسین علیہ جدی علیہ السلام نے مدینے کے قبرستان جنت البقیع میں سیدہ فاطمہ کے قدموں کے قریب آپ کو دفن کیا۔ جن لوگوں کی حاضری ہوئی نا، جیسے جنت البقیع کے دروازے میں آپ داخل ہو گئے نا تو سامنے پتھروں کی دیوار بنی ہوئی، اللہ اکبر، وہ پتھروں کی دیوار سے گھیرا کیا گیا، وہاں پہ لائن سے اہل بیت نبی کے گھر والے وہاں پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ امام حضرت سیدہ فاطمہ گئے، قریب سے لگ کر حضرت امام حسن گئے، حضرت امام باقر گئے، امام جعفر صادق گئے، لائن سے امام مالک، لائن سے وہاں پر اہل بیت حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس حضور علیہ السلام کے لائن سے ان کی مزارات وہاں پر موجود ہیں۔ جب اللہ موقع عطا کرے تو ضرور جائیں، وہاں پر جا کر امام حسن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں۔ یہ وہ دربار گئے، یہ وہ جگہ گئے۔ صوفیہ کہتے ہیں اگر کسی بندے کو اپنی حاجت جلدی چاہیے کہ قبول ہو جائے، حاجت پوری ہو جائے، دعا قبول ہو جائے، تو رسول اللہ کے مزار پہ جانے سے پہلے وہ سیدہ فاطمہ کے مزار پر جائیں اور اہل بیت کے حضور عرضی لگا دیں کہ میں آپ کی بارگاہ سے رسول کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میرے جانے سے پہلے حضور کی بارگاہ میں میری فریاد کر دو، میرے پہنچنے سے پہلے فریاد کر دو۔ ابھی بندہ حضور کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، اہل بیت کی فریاد سے اللہ اکبر اس جانے والے بندے کا عمل پورا ہو جاتا ہے، اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ موقع دیں، پیرس گھومنے والوں، یوکے لندن گھومنے والوں، سب سے پہلے حضور کی مدینے کی طرف رخ کرو۔ وہاں پر صحابہ آرام کرتے گئے، وہاں پہ نبی رحمت آرام کرتے گئے، وہاں رسول اللہ کی اہل بیت آرام کرتے گئے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس محفل کے صدقے اس بارگاہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ آج بہت دیر ہو گئی، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، اور دیر بھی کیا یار، گھر جا کر تو آرام ہی کرنا ہے نا۔ یہ وقت کتنا اچھا ہے جو اہل بیت کے ذکر میں کٹ رہا ہے، اچھا ہے نا، جو اہل بیت کے ذکر میں ختم ہو رہا ہے۔ قیامت کے میدان میں ہم اتنا تو کہیں گے کہ ہم نے اپنے اس قیمتی وقت کو ادھر ادھر چوک پر بیٹھ کر نہیں، موبائل کے اسکرین پر نہیں، لوگوں کی غیبتوں میں نہیں، فحش کلامی میں نہیں، لکڑوں اور چوک پر بیٹھ کر نہیں گزارا۔ ہم نے یہ قیمتی وقت بیٹھ کر اللہ کے حبیب اور ان کی اولاد کے ذکر کے اندر گزار دیا۔ اور یاد رکھیں اگر یہ قبول ہو جائے، یقیناً قبول ہے، اگر یہ قبول ہو جائے تو یہ ہماری بخشش کے لیے کافی ہے۔ اس لیے وقت کی پابندی کے ساتھ کل تشریف لائیں۔ کل امام حسین رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ کا ذکر جمیل، آپ کے ذکر کی محفل منعقد ہوگی۔ آپ کی ولادت، آپ کا بچپنا اور آپ کا کربلا کا سفر اور پھر شہادت انشاءاللہ آپ کو بیان کی جائے گی۔ اللہ کریم ہماری حاضری کو قبول فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، آپ کا تشریف لانا وقت بھی اتنا سہانا، جگمگا ہوتا زمانہ، پورے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر امام حسن مجتبیٰ اور اہل بیت کی بارگاہ میں نذر کریں۔ الفاتحہ۔
دعا کے بعد بیٹا، یہ بیٹا دعا کے بعد، دعا کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین لک الحمد یا اللہ، لک الحمد یا اللہ، اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ کریم اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، جو کچھ ذکر جمیل کے اللہ سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اللہ اس ذکر کی برکتیں تا عمر عطا فرما، کریم اللہ اس ذکر کی برکتیں ہمارے مرحومین کو عطا فرما، کریم اللہ ہمارے حال پہ کرم کی نظر فرما دے، کریم اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیں، اللہ ہمیں نہ دیکھ، اہل بیت کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول کر لیں، اللہ ہمارے دلوں میں بے شمار جائز تمنائیں، بہت ساری مرادیں، اللہ ہم تیرے حضور اپنی مرادوں کو رکھتے ہیں، اللہ ہمیں ہمارے عمل کے اعتبار سے نہیں، ہمارے نیکیوں کے اعتبار سے نہیں، کریم اللہ تجھے تیرے نبی کی اہل بیت کا واسطہ ہماری جائز مرادوں کو قبول فرما لیں، ہماری جائز مرادوں کو قبول فرما لیں۔ جو لوگ ذکر اہل بیت کی محفل میں آئے ہیں اللہ ان کے آنے کو قبول فرما، جن لوگوں نے دودھ و شربت لنگر کا نیاز کا اہتمام کیا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اللہ دونوں جہاں میں اس کا صلہ عطا فرما، ہمارے حال زار پہ رحم فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، امت مسلمہ پر کرم کی نظر فرما، دنیا میں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اللہ اس ذکر اہل بیت کا صدقہ دونوں جہاں میں ہمیں برکت عطا فرما، ہمیں ذلتوں سے بچا، رسوائیوں سے بچا، ہمارے محلہ پہاڑ گنج پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ہمارے محلہ پہاڑ گنج کے گھر گھر میں برکت عطا فرما، کریم اللہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، سنی دعوت اسلامی کو دین 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما، جن لوگوں نے جس اعتبار سے دامے درمے قدم سخن حصہ لیا اللہ سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سب کو امام حسن کا صدقہ عطا فرما، اس محفل ذکر شہادت حسین کے صدقے ہم سب کو کعبے کا دیدار نصیب فرما، مدینے کی حاضری نصیب فرما، بار بار ادب کے ساتھ تیرا گھر دیکھنا نصیب فرما، بار بار ادب کے ساتھ تیرے نبی کے شہر مدینے کی حاضری نصیب فرما، کریم اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے محبوب صاحب لولاد محبوب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف عنبری کا صدقہ ہماری ہر جائز مراد کو پورا فرما، ہر دعا کو قبول فرما، ہمارے محلے سے جتنے اہل ایمان انتقال کر گئے، جو دور و دراز سے آئے، 4 دروازہ اور علاقوں سے لوگ تشریف رکھتے اللہ ان کے گھر سے جتنے اہل ایمان انتقال کر گئے اللہ سب کی مغفرت فرما دے، سب کو اس محفل کا ثواب نظر کرتے اللہ کریم ان کی قبروں میں نور و انوار کی بارشوں کو نازل فرما، بالخصوص حاجی رفت صاحب، حاجی کمال صاحب، سلام بابا اور بھی محلے سے جتنے اہل ایمان، صوفی عبدالعلیم صاحب، پیر صاحب اور بھی جو محلے سے انتقال کر گئے ان تمام مرحومین کی روحوں کو نظر کرتے اللہ سب کی بے حساب مغفرت فرما، لخمسۃ لطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پر لا الہ الا